بسم اللہ الرحمن الرحیم کثیرا میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ خالق کائنات کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ پیش خدمت ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خارجی ابن ملجم نے 26 جنوری 661 بمطابق 19 رمضان 40 ہجری کو کوفہ کی مسجد میں زہر آلود خنجر کے ذریعے نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا۔ علی ابن ابی طالب زخمی ہوئے۔ اگلے 2 دن تک آپ زندہ رہے، لیکن زخم گہرا تھا، چنانچہ جانبر نہ ہو سکے اور 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو وفات پائی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے اور امت مسلمہ کے خلیفہ راشد تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب 13 رجب المرجب کو ہجرت سے 24 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے متعلق تواریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علی شیر خدا کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ جتنے مناقب حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں احادیث نبوی میں موجود ہیں، کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کا حسب نسب، آپ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ جناب فاطمہ بنت اسد دونوں قریش کے قبیلہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور ان دونوں بزرگوں نے بعد وفات حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ بچپن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے اور وہیں پرورش پائی۔ نبی پاک علیہ السلام کی زیر نگرانی مولا علی کی تربیت ہوئی۔ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی حضور علیہ السلام ان کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ کے بارے میں عام روایت ہے کہ آپ نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت علی شیر خدا سے منسوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث پیش خدمت ہیں۔ فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تم میں سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی 3 فضیلتیں۔ آپ اللہ اس کے رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ مباہلہ کے واقعے میں حضرت علی کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ حضرت علی شیر خدا کا عملی ازادیہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوتے تو علی کرم اللہ وجہ کریم کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی شیر خدا کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دنیا و آخرت میں بھائی قرار دیا۔ آخر میں غدیر خم کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا، اس کا علی بھی مولا ہے۔
حضرت علی شیر خدا کرم اللہ کریم پر 19 رمضان المبارک 40 ہجری میں شام سے آئے ہوئے ایک شکی القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نے قطامہ نامی خارجی عورت کی مدد سے مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں پشت سے سر پر زہر بری تلوار سے وار کر کے زخمی کر دیا۔ زخمی ہونے پر آپ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی وہ تھی کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ روزہ دار پر سجدے میں وار کیا۔ کون تھا یہ قاتل؟ ایک مسلمان کلمہ کو نماز پڑھنے والا۔ اللہ اکبر! ہم ایسے مسلمانوں کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں جو دل میں بغض رکھتے ہیں؟ کیا شان ہے! امام علی علیہ السلام کی انہیں علم تھا آج انہیں قتل کر دیا جائے گا، اور وہ قاتل کو جانتے تھے۔ کون ہے ہم مگر اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی پیش کی۔ پہلی قربانی باپ نے دی، آخری قربانی کربلا میں بیٹے امام حسین علیہ السلام نے دی اور اس دین کو بچا لیا۔ ایک سبق دیا اسلام کو کہ کبھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں، چاہے سر کٹانا پڑے۔ اللہ اکبر! ایسے ہوتے ہیں دین بچانے والے۔ امام علی مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو ابن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا، نیچے تلوار کو چھپائے، تلوار بھی زہر میں بجھی ہوئی۔ امام علی علیہ السلام نے کہا، اے ابن ملجم، اٹھ جا، نماز کا وقت نکل جا رہا ہے، نماز ادا کرو۔ وہ ملعون اٹھا۔ امام علی نے آخری سجدہ ادا کیا۔ یک یک ابن ملجم آگے بڑھا، ایسا وار کیا سر مبارک پر زہر میں بجھا ہوا خنجر اپنا اثر کر گیا۔ روزے میں روزہ دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور بپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالہ و فریاد کرنے لگے۔ حسنین کریمین مسجد میں تشریف لائے، اپنے بابا کی ریش مبارک خون سے تر دیکھی اور کریا کرنے لگے۔ اصحاب حضرت علی کو کاندھوں پہ ڈال کر گھر لے گئے۔ قرآن بپا ہو گیا، بیٹیاں تڑپ گئی باپ کی حالت دیکھ کر۔ حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ ادھر ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ امام علیہ السلام کے پاس یہاں ظرف دیکھیں۔ امام علی کا اپنے بیٹوں سے آپ نے فرمایا کہ بیٹا قاتل کو اتنا ہی زخم لگانا سزا کے طور پر جتنا اس نے مجھے دیا۔ اللہ اکبر! یہ انصاف تھا ہمارے امام کا۔ 3 دن اس زخم کی شدت میں تڑپتے رہے اور 21 رمضان المبارک کو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ کریم نے شہادت پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔